السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کو ایک بہترین واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ ایک گناہ گار جوان کا توبہ اور استغفار کی فضیلت کیا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو کتنا پسند فرماتے ہیں۔ آئیے اس واقعہ سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچے توبہ کرنے والے کو کس قدر پسند فرماتے ہیں اور کتنا بڑا بڑا گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب یہ واقعہ میں خود حدیث میں پڑھی تھی تو ایسا فیل ہوا کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ یہ آپ جب یہ پورا واقعہ خود سنیں گے پھر آپ کو آئی تھنک شاید وہ آپ فیل کر پائیں جو میں فیل کری تھی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ زہری روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پہ ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرے دل کو ہلا دیا ہے۔ فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان حاضر خدمت ہوا۔ جیسے وہ نوجوان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ جار و قطار رونے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ میرے گناہوں کا بوجھ مجھے رلا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، میرے گناہ کا بوجھ اتنا بڑا ہے کہ جس کی وجہ سے میرا رونا رک ہی نہیں رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اللہ رب العزت جو جبار ہے مجھ پر کہیں غضبناک نہ ہو اور کہیں مجھے اپنے عذاب میں مبتلا نہ کر لے۔ تو اس پر ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، نہیں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ پوچھا، کیا تم نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ تو اس جوان نے کہا، یا رسول اللہ، نہیں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پھر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے؟ اگر چاہو ساتوں آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑھ کر کیوں نہ ہو تمہارا گناہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ اس نوجوان شخص نے کہا کہ شاید میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ اس شخص نے پھر دہرایا، یا رسول اللہ، شاید میرا گناہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اس پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ رب عظیم ہی ہے جو ہر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ٹھہرے اور پھر پوچھا، اچھا چلو ٹھیک ہے، اب بتاؤ کہ تمہارا گناہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے حیا آتی ہے اپنا گناہ بتا کر کہ آپ کیا سوچیں گے کتنا بڑا گناہ کر کے آیا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نہیں، تم بتاؤ اپنا گناہ کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے۔ سنیے کتنا بڑا گناہ اس نوجوان سے ہوا، واقعی میں جو دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی واقعہ ہے، اور انہوں نے ایسا گناہ بھی کیا جو لوگوں کے رونگٹے کھڑا کر دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں کفن چور تھا، میری عادت تھی کہ میں جو بھی مردہ مر جاتا اس کا کفن چرا لیتا۔ یہ کام تقریباً میں 7 سال تک یہی کام کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ انصار کی نوجوان لڑکی کی فوت ہوئی۔ اپنی عادت کے اکارڈنگ، جو میری عادت تھی کفن چرانے کی، تو جب میں کفن چرانے کے لیے قبر کھولی تو پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کفن میں لپٹی ہوئی بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس وقت میرے دل میں ایسی کوئی وسوسے نہیں آئے اور میں نے کفن اس کے اوپر سے اتار کے اور چل دیا۔ جب میں راستے میں گیا تو پھر مجھے شیطان نے وسوسے ڈالنا شروع کر دیا اور شیطان غلبہ پا گیا مجھ پر اور صحبت بھڑکا دی۔ میں واپس گیا اور اس کے ساتھ زنا کر لیا۔ اللہ اکبر۔ جب میں زنا کرنے سے فارغ ہو کر بیٹھنے لگا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ اے بندہ خدا، کیا تجھے قیامت کے دن سزائے جزا دینے والے اس پروردگار سے حیا نہیں آتی جس وقت وہ ظالم سے مظلوم کو بدلہ دیں گے؟ تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگی کر کے
چل دیا اور مجھے اللہ کے روبرو حالت جنابت میں حاضر ہونے پر مجبور کر دیا۔ اتنا سننا تھا کہ اس لڑکے کے جسم لڑکھڑا گیا، اور یہ سن کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ شاید میری توبہ قبول نہ ہوگی۔ وہ نوجوان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مدینہ کے باہر ایک پہاڑ تھا۔ پہاڑوں کے درمیان 40 دن تک وہ روتا رہا اور فریاد کرتا رہا اپنے اللہ سے، اپنی گناہوں سے توبہ کرتا رہا اور اپنے پروردگار سے خوب توجہ لگا کے توبہ اور تائب کرتا رہا۔ اسے اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ 40 دن رات خوب رو رو کر معافی مانگی اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہنے لگا، اے پروردگار، اگر آپ نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دیجیے، اور توبہ قبول نہ کی تو آسمانوں سے آگ بھیج کر مجھے دنیا میں ہی کوئلہ بنا دیجیے، مگر آخرت کے عذاب سے مجھے بچا لیجیے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خود سلام ہے، سلام اور تعریف کے قابل صرف وہی رب کعبہ ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت آپ سے فرماتے ہیں کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا؟ فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا۔ پھر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا بندوں کی توبہ آپ قبول فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ارشاد فرمایا کہ میری اور تمام بندوں کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ ہی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ پھر آپ نے اس نوجوان کو کیوں یہ کہا کہ ہم توبہ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائیں گے؟ آپ نے کیوں منہ پھیر لیا؟ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ سبحان اللہ! جانتے ہیں آپ کہ زندہ کے ساتھ، جو ابھی زندہ ہے اس کے ساتھ زنا کرنا مردوں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کوئی شخص اگر زندہ لوگوں کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کا گناہ، اور کوئی مردے کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کا گناہ زندے کے بنسبت بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے ایسی گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ تو کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہماری گناہوں کو اللہ بخشے گا نہیں؟ بے شک وہ بہت ہی مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، وہ ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے، بشرطے ہم سچی دلوں سے اپنے رب کی طرف رجوع کریں، سچے دل سے اپنے اللہ کے در پہ جائیں اور جھکیں اور اپنی گناہوں سے معذرت کریں، اپنی گناہوں کا توبہ کریں۔ بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، بشرطے ہمارے نیت میں پاکیزگی ہو، ہمارا نیت صاف ہو، ہم توبہ بھی اللہ کے لیے خالص کریں۔ جب اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی سچی توبہ قبول کر لے تو ہمیں بھی اپنے کرتوتوں سے سچی توبہ کر لینی چاہیے، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ معاف کرنے پہ آئے ہیں تو ہماری زندگی کی پوری گناہ جھٹکے میں معاف کر سکتے ہیں، بشرطے ہم اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کی محبت دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو وہ کیوں نہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بڑے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے، بشرطے سچی توبہ شرط ہے۔